بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، رمضان المبارک کے دوران کون کون سے ممالک میں خون کی ندیاں بہنے والی ہیں؟ پورا مشرق وسطیٰ اس وقت بارود کے ڈھیر پر کیوں کھڑا ہے؟ عمران خان کے لیے کون کون سے 4 ہمدرد ممالک نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہنگامی رابطہ کیا ہے؟ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور اس نے ایک اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ یہ ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ کر فارم 47 حکومت کو ایک اور زناٹے دار تھپڑ مار دیا ہے۔ ایک قیدی نے جو بظاہر مجبور اور مقہور اور مظلوم ہے، لیکن اس کا جو جذبہ ہے، جو اس کا رعب و دبدبہ ہے، اس کے سامنے سب تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ حکومتی ترجمان کہلانے والے، اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کہلانے والے عادل راجہ تک اصل خبر سے بے خبر ہیں، اور سب سے بڑے جو پی ٹی آئی کے ترجمان کہلانے والے ہیں عادل راجہ وہ بھی، اور جو حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں منیب فاروق وہ بھی، دونوں بے خبر ہیں، دونوں کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن اصل بات یا تو ان کے علم میں نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں کہ کپتان تو پچھلے 3 ماہ سے بیمار ہے، لیکن انہوں نے کوئی خبر کیوں نہیں دی؟ ان کے جو ذرائع تھے وہ کہاں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ ادھر ادھر کی کیوں ہانک رہے ہیں؟ خان کی آنکھ کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، اور بھی مسائل چل رہے ہیں، وہ خبر وہ کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن عمران خان نے نہ پہلے شکایت کی 3 ماہ کے دوران اور نہ اب شکایت کی۔ اب حکومت نے خود سپریم کورٹ کے ذریعے یہ مسئلہ اس وقت کیوں اٹھایا ہے؟ اس خاص موقع کی کیا اہمیت ہے؟ اور اسی بات میں اصل خبر ہے، اور وہ کیا ہے جو کوئی نہیں دے رہا، کیونکہ سب اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ چھوٹا سا چینل آج یہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل کھیل کتنا خونخوار اور ظالم و بے رحم ہے، اور عمران خان سمیت پورے پاکستان کو داؤ پر لگا کر کس کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں ناظرین کہ پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے امن و استحکام کو داؤ پر لگا کر کس کے مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس نے ہمیشہ ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز دی ہیں، اور وہ اینگل، وہ پہلو سامنے لایا ہے ہر خبر کے جس کو دوسرے چھپاتے ہیں، خاص طور پر جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے پاکستان کا، اور جو متعصب عالمی میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، وہ خود جن خبروں کو چھپاتا ہے، جن اینگلز کو ظاہر کرنے سے کتراتا ہے، وہ سارے اینگل، وہ ساری خبریں، ریسرچ بیسڈ ویڈیوز وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم روحانی شخصیات کی گفتگو، پیش گوئیاں وہ بھی آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے بھی آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح
چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم اس سارے اندھیرے کو جو خوف سے پیدا کیا گیا ہے، جو مایوسی اور نا امیدی کا اندھیرا ہے، اس کو ہم نے مل جل کر دور کرنا ہے۔ ناظرین، اصل خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف 4 سال تک خون ریز جنگ جاری رکھنے کے منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ بڑی خبر، سب سے پہلے خبر دینے کا اعزاز آپ کا یہ چھوٹا سا چینل حاصل کر رہا ہے کہ ایران پر اس بار 4 دن کی، 4 ہفتے کی، 4 مہینے کی نہیں، 4 سال کی جنگ مسلط کرنے کا بہت خوفناک پلان بنایا گیا ہے۔ یہ 4 سال کیوں جاری رہے گی، یہ بھی آج راز ہم کھولیں گے۔ اور یہ جنگ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہی شروع ہونے جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور رمضان المبارک کے دوران صرف ایران میں نہیں بلکہ پورے خطے میں خون کی ندیاں بہنے والی ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خون ریز منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں، کہ ہم آپ کو یہ خبر لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں، جنوبی پنجاب کے نابینا عامل حافظ غلام اللہ محمدی اور دریائے سندھ کے ساتھ واقع قصبے کے نابینا لال فقیر بابا رانا محمد خوشی کے ذریعے پہلے بھی دے چکے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے جو تازہ ترین رپورٹ کیا ہے وہ بھی شیئر کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے سن لیں کہ ایران پر حملے کے دوران امریکہ اس بار کچھ خطرناک قسم کے ہتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے، جن میں تھرمو بیرک نان نیوکلیئر ایٹم بم بھی شامل ہیں، جس کی زد میں آنے والے انسان بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں افراد کے قتل عام کا کوئی نشان تک باقی نہیں بچتا۔ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کا بحری دفاع اور زمینی دفاع اتنا مضبوط ہے، اور ایران کے پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہزاروں کلومیٹر طویل اور چوڑا علاقہ اس کے لیے، یعنی امریکہ کے لیے، افغانستان سے بھی زیادہ خوفناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اس بار جنگ کو ایک طویل عرصے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، جس کے تحت پہلے 1 سے 1.5 ماہ تک تو ایران پر ہزاروں میزائل برسائے جائیں گے۔ اس کے بعد طیاروں کے ذریعے 1.5-2 ماہ 3 ماہ بمباری کی جائے گی، اور منی ایٹم بم اور نان نیوکلیئر ایٹم بم تک بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جس سے پورے ایران میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور غزہ سے بھی زیادہ خوفناک تباہی ہوگی۔ لیکن ایران نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر قربانی دے گا، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے گا، شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، اس لیے اس نے بھی اپنے جو ٹارگٹ ہیں وہ لاک کر لیے ہیں، اور اس بار اسرائیل پر اس طریقے سے میزائلوں کی بارش کی جائے گی کہ غزہ کے نہتے مسلمانوں کے قتل عام کا پورا انتقام لیا جائے گا۔ اس خاص موقع پر پاکستان میں اہل تشیع کی مسجد میں خودکش حملہ اور عمران خان کی 3 ماہ سے جاری بیماری کی خبر جاری کروانا دراصل فارم 47 حکومتوں اور ان کے سرپرستوں کا کھیل ہے۔ پاکستان میں داعش نے خودکش حملہ کیا، اور داعش خود امریکہ کی پیداوار ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اس کا براہ راست تعلق ایران پر امریکی حملے سے ہے۔ اور عمران خان کی بیماری کی خبر اس خاص موقع پر سامنے لا کر پورے ملک کو ہیجان میں مبتلا کیا گیا۔ یہ کام فارم 47 حکومت اور سپریم کورٹ کی باہمی ملی بھگت سے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی باہمی ملی بھگت سے کیا گیا۔ یہ دونوں بھی اپنے اپنے ان مناصب پر
امریکی سرپرستی کی وجہ سے مسلط ہیں اور وہیں سے ہدایات لیتے ہیں۔ مقصد صاف اور واضح ہے کہ ایران پر اس وقت جو قیامت ڈھانے کا منصوبہ ہے اس کی طرف سے پاکستان کے عوام کی توجہ ہٹائی جائے تاکہ اس دوران پاکستان میں امریکہ کے خلاف قومی تحریک جنم نہ لے سکے۔ بہت بڑا نقطہ ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ابھی ایسی اور بہت سی وارداتیں کی جائیں گی کہ پاکستان میں خوف و ہراس پھیلایا جائے، مایوسی نا امیدی پھیلائی جائے، داخلی تنازعات کو ہوا دی جائے تاکہ جب امریکہ ایران پر حملہ کرے تو پاکستانی قوم اس یک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھی نہ ہو جائے کہ جو امریکہ کے خلاف ہو اور پورے ملک میں امریکہ کے خلاف نفرت کی ایک نئی لہر نہ اٹھ کھڑی ہو۔ ناظرین کرام، عوام کی اکثریت کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ عمران خان کی حالت خراب ہونے کی خبر دے دی گئی۔ دوسری طرف داعش کے دھماکے کے ذریعے جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا تاکہ وہ بھی ڈر کے مارے پھر احتجاجی مظاہروں کے لیے باہر نہ نکلیں، اور پلاننگ یہ کی گئی ہے کہ اب کہ کسی بھی طرح سے پاکستان میں عوام کو متحرک نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ہے اصل کھیل جس کو بڑی طریقے سے کھیلا جا رہا ہے۔ اب بڑی اور اصل خبر سن لیں کہ پاکستان کے 4 دوست ممالک سعودی عرب، ترکی، چین اور روس نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہنگامی رابطہ کیا ہے اور ان کی آنکھ کے علاج کے لیے فوری طور پر اعلیٰ سطح کی سہولتیں فراہم کرنے کی ریکویسٹ کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ اپنے ہاں یہ انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں یا اپنے ہاں سے جو آئی سرجنز ہیں انہیں پاکستان بھجوانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہوتی ہے ناظرین دلی ہمدردی اور محبت اور خلوص۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ کپتان کی آنکھ کے معائنے کے لیے اسلام آباد کے ماہر ترین ڈاکٹرز اور سرجن اڈیالہ جیل کا پچھلے 24 گھنٹوں میں وزٹ کر بھی چکے ہیں اور علاج شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کو ایک بار پھر برطانیہ اور امریکہ میں علاج کروانے کی آفر بھی کی گئی ہے، لیکن انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ درمیانی ذریعے سے ترکی جانے کی آفر بھی ایک بار پھر کی گئی ہے۔ یہ خبر ہم پہلے بھی آپ کو دے چکے ہیں، لیکن خان نے اسے بھی ٹھکرا دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں پاکستان کے ڈاکٹرز کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ان کے با اعتماد ڈاکٹرز اور ان کے با اعتماد سرجنز کو ان کے علاج کا موقع دیا جائے۔ اس لیے وہ آنکھ کے علاج کے لیے پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، سرکاری میڈیا بھلے جو مرضی کہتا رہے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف دوسرا امریکی طیارہ بردار جہاز اگلے 48 گھنٹوں کے اندر بحیرہ عرب پہنچنے والا ہے، جس کے بعد ایران پر بڑا حملہ شروع کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران پر حملے کے اس گٹھ جوڑ میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھارت اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ اس لیے ایران جن ممالک کے تیل کی خلیج فارس سے ترسیل بند کرے گا ان میں متحدہ عرب امارات اور بھارت بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر تھرمو بیرک نان نیوکلیئر ایٹم بموں اور منی ایٹم بموں سے حملہ کیا تو ایران بھی جواب میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ اگر ایران کی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا تو اس سے ایسا ایٹمی دھماکہ ہوگا کہ لوگ ہیروشیما ناگاساکی کی تباہی کو بھول جائیں گے، اور پھر ایران اسرائیل کے ایٹمی بجلی گھروں اور ایٹمی ری ایکٹروں اور ایٹم بموں کے ذخیروں پر میزائلوں سے حملے کرے گا، اور یہ جو جنگ ہے پھر انتہائی خوفناک
تباہی کے دور میں داخل ہو کر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو ناظرین دعا کرنی چاہیے کہ آخر وقت تک کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ یہ جو پاگل پن سوار ہے امریکہ پر اور ٹرمپ پر، اس سے بچاؤ کی کوئی شکل نکل آئے، لیکن بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں سے بھی اور لال فقیر بابا رانا محمد خوشی سے بھی اور نابینا عامل حافظ غلام اللہ محمدی سے بھی آج پھر ہم نے رابطہ کر کے پوچھا کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ امن کا کوئی راستہ نکل رہا ہے یا جنگ ابھی تک ناگزیر ہے۔ تو ہر طرف سے یہی خبر آ رہی ہے کہ جنگ ابھی تک ناگزیر نظر آ رہی ہے، اور اتنی تباہی ہوگی کہ ایران اور اس کے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، اور اسرائیل آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی بحری بیڑوں میں شامل جہاز شعلوں کی زد میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ منظر ہے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکی صدر نے 4 سالہ حملے کے پلان پر دستخط کیے ہیں، اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ آخر میں ناظرین لال فقیر بابا رانا محمد خوشی کا موبائل نمبر نوٹ کر لیں، 0340 8828 03408828025 اور جنوبی پنجاب کے جو نابینا عامل ہیں حافظ غلام اللہ محمدی، ان کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، 0331696321 0331 699 6321۔ تو یہ نمبر ناظرین ہم اس لیے اب بار بار دہرانا شروع کر دیا ہے کہ پھر بعد میں کالیں آتی ہیں کہ جناب ہمیں ان کا نمبر چاہیے۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس ویڈیو میں بھی ان کا ذکر ہوگا ہم اس میں نمبر لازمی طور پر شیئر کر دیا کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ہمسایوں، دوستوں، رشتہ داروں کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔